مسلمان سڑک پہ نماز نہیں پڑھے گا۔ نتیش کمار باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جہاں چاہے نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پورے ہندوستان میں کہا جا رہا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر اتار دو، نتیش کمار نے کہا نہیں، ہمارے ہاں تو لاؤڈ اسپیکر بجے گا۔ پورے ہندوستان میں کہا جا رہا تھا کہ لڑکیاں حجاب میں اسکول نہیں جائیں گی، اس وقت اکیلا پورے ہندوستان کا نیتا تھا نتیش کمار، جس نے قطب مینار سے اعلان کیا کہ ہمارے ہاں کی لڑکیاں حجاب میں جائیں، دوپٹے میں جائیں یا جیسے جائیں، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ کھڑے تھے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے یا نہیں کھڑے تھے۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ بہار کے سارے لوگ مایوس ہیں، اس میں مسلمانوں کو آپ پہلے نمبر پہ پائیں گے۔ ایک بات جو انہوں نے بتائی کہ مدارس کو نوٹس کیا ہے، کل اس کے اوپر میٹنگ ہوگی اور کل انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہماری خانقاہیں، ہمارے ادارے، اس کے اوپر شرون کمار کے رہتے ہوئے، نتیش کمار کے رہتے ہوئے، جنتا دل یونائٹڈ کے رہتے ہوئے اگر کوئی انگلی دکھانے کی کوشش کرے گا، ہم لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے پڑوس کے ہندوؤں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری نگاہ میں ہمارے بیٹی کی عزت اور اس کی عزت برابر ہے۔ ہمیں بولنا پڑے گا، ہمیں عملی طور پہ قدم اٹھانا پڑے گا اپنے سماج کے سبھی لوگوں کے ساتھ۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ محترم بہار سرکار کے کابینہ منتری اور جنتا دل یونائٹڈ ودھان منڈل دل کے نیتا شرون کمار جی، آپ جمعیت علماء ہند کی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ شرون کمار جی جنتا دل یونائٹڈ کے ایک بڑے نیتا ہیں، اور جنتا دل یونائٹڈ جس کی تعریف ابھی مولانا خالد نیموی صاحب نے کی، ہمارے نیتا نتیش کمار کی اور مشہود قادری صاحب نے کی۔ جنتا دل یونائٹڈ سماجوادی نظریے کی حامل ایک پارٹی ہے، وہ نظریہ جس کو ہمارے اکابرین نے اپنایا تھا، اور شرون کمار ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو سماجی برابری، سماجی انصاف اور سماج میں امن ہو، سماج میں سبھی طبقات کے ساتھ برابری ہو، اس کی لڑائی شروع سے لڑتے رہے۔ آپ اردو زبان کی لڑائی ہو، مسلمانوں کی تہذیب کی لڑائی ہو، مسلمانوں کے وقار کی لڑائی ہو، جس معاملے میں دیکھیں گے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ نتیش کمار کے ساتھ رہنے والے لوگ ہمیشہ قدم میں قدم ملا کر کے ہر ورگ کے ساتھ چلنے کو تیار رہتے ہیں۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ ایک بار شرون کمار جی کے لیے زوردار تالیاں بجائیے۔ نیتاؤں کے لیے تالیاں بجانی پڑتی ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہمارے لیے لڑتے ہیں، آج وہ ہمارے بیچ بیٹھے ہیں۔ شرون کمار جی، آپ نے کہا، مشہود قادری صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کے معاملات میں خالد کو آواز دیتا ہوں۔ خالد انور کو طاقت کس نے دی ہے؟ سیاسی طاقت کس نے دی ہے؟ جنتا دل یونائٹڈ نے دی ہے، شرون کمار نے دی ہے، وجے چودھری نے دی ہے، اور آج وہ آپ کے بیچ آئے ہیں۔ میں نے کہا ان کو کہ نتیش کمار جب استعفیٰ دے رہے تھے تو مسلمانوں نے ہمیں ووٹ دیا یا نہیں دیا، اس کا فیصلہ الگ کیجئے، لیکن سچائی یہ ہے کہ بہار کے سارے لوگ مایوس ہیں، اس میں مسلمانوں کو آپ پہلے نمبر پہ پائیں گے۔ وہ یہ چاہتے تھے۔ الیکشن کا وقت آئے، فیض احمد قادری صاحب نے کہا کہ جمعیت العلماء ایک کیڈر آرگنائزیشن ہے، جمعیت العلماء کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اپنی قربانیوں سے، اپنے کام سے گزشتہ 100 برسوں میں ملک کے ذرے ذرے میں مسلمانوں کی تقدیر، مسلمانوں کا نام، مسلمانوں کی بہادری
پیوست کر رکھی ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر فیض احمد قادری صاحب کو یہ جواب دینا چاہیے کہ جس نتیش کمار نے آپ کے لیے، آپ کی تنظیم کے لیے، آپ کے لوگوں کے لیے دنیا سے جنگ مول لیا، دنیا سے جھگڑے کیے، اور کئی ایسے موقع آئے جب پورے ہندوستان میں کہا جا رہا تھا کہ مسلمان سڑک پہ نماز نہیں پڑھے گا، نتیش کمار باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جہاں چاہے نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پورے ہندوستان میں کہا جا رہا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر اتار دو، نتیش کمار نے کہا نہیں، ہمارے ہاں تو لاؤڈ اسپیکر بجے گا۔ پورے ہندوستان میں کہا جا رہا تھا کہ لڑکیاں حجاب میں اسکول نہیں جائیں گی، اس وقت اکیلا پورے ہندوستان کا نیتا تھا نتیش کمار، جس نے قطب مینار سے اعلان کیا کہ ہمارے ہاں کی لڑکیاں حجاب میں جائیں، دوپٹے میں جائیں یا جیسے جائیں، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ کھڑے تھے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے یا نہیں کھڑے تھے۔ خیر ایک سیاسی بات ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے ماننی منتری جی شرون کمار جی کے لیے کہ جمعیت علماء ہند نے آزادی سے پہلے جو قربانیاں دی ہیں، اور جب قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 نیشن کی تھیوری پیش کی کہ مسلمان محفوظ نہیں رہ سکتا ہے یہاں پہ، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا حسرت موہانی، یہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے فرقہ پرستوں کے سامنے، چاہے وہ فرقہ پرستی مسلمانوں کی ہو، چاہے وہ فرقہ پرستی ہندوؤں کی ہو، اس کے سامنے ڈٹ گئے کہ ہم 2 قومی نظریے کے خلاف ہیں، ہم مذہب کے نام پر ملک نہیں بنائیں گے۔ اور جو لوگ جن لوگوں کو جانا تھا وہ گئے، لیکن جمعیت علماء ہند، مولانا ابوالکلام آزاد اور اس طرح کے بے شمار لوگ تھے، اور جمعیت علماء ہند 2 نیشن تھیوری کی سب سے بڑی خلاف پارٹی تھی۔ ایسا نہیں ہے ماننی منتری شرون کمار جی کہ آزادی کے بعد جمعیت نے اپنا کام بند کر دیا۔ میں نے دیکھا، میرے سامنے کی بات ہے کہ مولانا اسد مدنی رحمہ اللہ وہ دلتوں کو بلاتے تھے، مسلمانوں کو بلاتے تھے، ایک ساتھ بھوج کرتے تھے۔ آپ چلے جائیے گجرات میں جمعیت علماء کا کتنا کام ہے، تعلیمی کام، چلے جائیے آسام کے علاقے میں کتنا کام کر رکھا ہے۔ اور آج بھی مولانا ارشد مدنی جو کام کر رہے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کی وکالت کرنا، ایڈوکیٹ خورشید صاحب جانتے اس بات کو کہ جن کو ہماری پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، اس کو بند کر دو، ہماری پولیس کہتی ہے، ہمارا نظام یہ کہتا ہے کہ یہ ظالم ہے، دہشت گرد ہے، انسانیت کے خلاف جرم کیا ہے، درجنوں کی تعداد مسلمانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ان کی لڑائیاں لڑنا، ان کو آزادی دلانا، ان کو رہائی دلانا، اور یہ سب کام، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا جس کے ساتھ کوئی کھڑا ہو تو ڈر کے مارے لگے کہ ان کو بھی بند کر دیا جائے گا، NIA آ جائے گی ان کے اوپر ED کا چھاپا پڑ جائے گا۔ لیکن جمعیت علماء کی یہ بہادری ہے کہ آج کے دن بھی وہ لڑائی مظلوموں کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کو جمعیت علماء ہند نے رہائی دلائی ہے۔ ہم لوگ ایسی تنظیم کے ساتھ بیٹھے ہیں یہاں پہ، میں صرف 2 چند باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کر دوں گا کہ آج اگر بہار میں مولانا سید اظہر مدنی صاحب آئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں، بہار کا سماج بالکل الگ ہے۔ آپ کو، ہم مسلمانوں کو یا ہم بہاریوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں صاحب آئے، فلاں صاحب چلے گئے۔ ایک نتیش کمار نے صرف سڑکیں نہیں بنائی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں بنا دی، پل نہیں بنا دیا، انہوں نے ایک سماج بنایا ہے، ایک ایسا سماج جس میں اگر انصاف نہیں ہوگا تو وہ سماج بغاوت کر دے گا، ایک ایسا سماج اگر کسی کے اوپر ظلم ہوگا تو پورا سماج اس ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اور ایک ایسا سماج بنایا ہے جس میں اطیوادیوں کے لیے، فرقہ پرستوں کے لیے، بنیاد پرستوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اور پورے حوصلے کے ساتھ اس بات کو یاد رکھیے
کہ پورے حوصلے کے ساتھ آپ کو وہ کام کرنا ہے جو آپ کام کرتے رہے ہیں. کہیں خوف اور یہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات جو انہوں نے بتائی کہ مدارس کو نوٹس کیا ہے, کل اس کے اوپر میٹنگ ہوگی اور کل انشاءاللہ بات ہوگی. لیکن ہمارے مدارس, ہماری مساجد, ہماری خانقاہیں, ہمارے ادارے, اس کے اوپر شرون کو مار کے رہتے ہوئے, نتیش کو مار کے رہتے ہوئے, جنتا دل یونائٹڈ کے رہتے ہوئے اگر کوئی انگلی دکھانے کی کوشش کرے گا, ہم لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کل بات ہوگی اس کے اوپر. ایک درخواست اور, ڈاکٹر فیض احمد قادری صاحب بڑے محنتی آدمی ہیں, بھاگتے رہتے ہیں. یہ ڈاکٹر کم ہیں اور مسلح زیادہ ہے, ادھر گئے ادھر گئے, مسلمانوں میں یہ ہو رہا ہے, فوراً واٹس ایپ کریں گے, فوراً فون کریں گے, وہاں 2 لوگوں کو پکڑ لیا, وہاں دنگا ہو گیا, وہاں یہ ہو گیا. ڈاکٹر فیض احمد قادری صاحب, جمعیت علماء ہند کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. ملک کے موجودہ حالات میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. ہماری خاموشی کا کچھ لوگ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم بول نہیں رہے ہیں, ہم یہ بتا نہیں رہے کہ مسجد کے بغل میں رہنے والے منگل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. ہمارے پڑوس کے ہندوؤں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری نگاہ میں ہمارے بیٹی کی عزت اور اس کی عزت برابر ہے. ہمیں بولنا پڑے گا, ہمیں عملی طور پہ قدم اٹھانا پڑے گا. اپنے سماج کے سبھی لوگوں کے ساتھ, سماج کے ہندوؤں کے ساتھ, سماج کے دلتوں کے ساتھ, سماج کے پچھڑوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, تاکہ جو ہمارے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں ان غلط فہمیوں کا ازالہ سماج کے ان معصوم لوگوں کے ذہن سے ہو سکے جن کے ہم صحیح معنوں میں دوست ہیں. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. اور آپ کی اصلاح معاشرہ کی اس تحریک میں مولانا مسعود احمد قادری صاحب میں برابر کا شریک ہوں. مولانا سید اظہر مدنی صاحب, میں آپ کا استقبال کرتا ہوں بہار کی اس زمین پر, اپنی طرف سے, اپنی سرکار کی طرف سے, اپنی پارٹی کی طرف سے, اور آپ کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ ہم لوگ جمعیت علماء ہند کے ہر تحریک اور ہر مثبت کام کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت بہت شکریہ.